آج بات کرتے ہیں دور نجف اینڈ موئے نجف کے اوپر کہ ان میں کتنی کوالٹیز آتی ہیں، کون سے پیسز اچھے ہوتے ہیں، کون سے پیسز برے ہوتے ہیں، ان کی پہچان آپ گھر بیٹھے کیسے کر سکتے ہیں، اینڈ سیکنڈلی ان کے پیچھے جو کہانیاں آپ کو سنائی جاتی ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد یاسر ہے اور میں کو فاؤنڈر ہوں یاسر جیم سٹون کا۔ یہاں پہ نہ صرف آپ کو نیچرل جیم سٹون پرووائڈ کیے جاتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے سٹونز کے حوالے سے۔ تو آپ کون سے جیم سٹون میں انٹرسٹڈ ہیں اور کون سے جیم سٹونز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو جیم سٹون کے متعلق اتھینٹک انفارمیشن دی جاتی ہے، اینڈ اگر آپ کو تلاش ہے نیچرل جیم سٹونز کی تو آپ ابھی ہماری ویب سائٹ کا لنک وزٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسپیشلی کوارٹز کے اوپر۔ کوارٹز ون آف دا اولڈسٹ جیم سٹون ہے اس ارتھ کے اوپر، اور کوارٹز میں بہت زیادہ خاصیت رکھی ہے اللہ پاک نے، خوبصورتی رکھی ہے، اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں، لیکن افسوس ہم اس کو ٹیکنیکلی سمجھنے کی بجائے ان ٹیکنیکلی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایک تو بیسک کہانی اس کے اوپر یہ آپ کو کرائی جاتی ہے کہ نجف میں ایک قبرستان ہے جہاں پہ بارش ہونے کے بعد مٹی کے اندر سے یہ نکل آتے ہیں۔ تو اس کہانی کو جب آپ سرچ کرو گے یا پچھلی تاریخوں میں اس کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دور نجف کو دور نجف کیوں کہا جاتا ہے۔ نجف میں وادی السلام ایک جگہ ہے جہاں پہ پہاڑوں کے اوپر جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ بارش کے بعد یہ کوارٹز کے جو سٹونز ہیں وہ دھل جاتے ہیں، تو دھلنے کے بعد جب ان کے اوپر دھوپ نکلتی ہے تو وہ چمکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں کے جب لوگوں نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا در نجف۔ در کہتے ہیں موتی کو، اینڈ نجف یعنی نجف کے موتی، کیونکہ وہ دھوپ میں موتی کی طرح چمک رہے تھے، تو تب سے اس کا جو نام پڑا ہے وہ در نجف۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نجف سے جو کلیئر کوارٹز یعنی در نجف یا موئے نجف آتا ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہے، خوبصورت ہے۔ لیکن یہ جو کہانی ہے کہ قبرستان میں بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ نجف سے یا اس مٹی سے نکل آتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سو کوارٹز کو آپ آج ٹیکنیکلی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اور اس کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ ضرور مجھ سے پوچھئے گا۔ میں آپ کو اس کا ایک کلوز اپ لک دیتا ہوں، اس میں کون کون سی ورائٹیز آتی ہیں، کون کون سے کلر آ سکتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس کو کون کون سی خاصیتوں سے، خوبصورتیوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کوارٹز کی رف دکھانا چاہوں گا تاکہ جو بھائی جو ہنٹنگ کے شوقین ہوتے ہیں اور اکثر پہاڑوں پہ جاتے ہیں اور انہیں اس طرح کا کوئی سٹون مل جاتا ہے لیکن وہ اس کی پہچان نہیں کر پاتے، اکثر لوگ کوارٹز لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے ڈائمنڈ تلاش کر لیا، کیونکہ اکثر کوارٹز جو ہیں، کلیئر کوارٹز جو ہیں، بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو بیسک جو نشانی ہے کوارٹز کی، یہ ہیگزاگونل ہوتے ہیں، یعنی اس کے آپ نے 6 کونے آپ کو دکھیں گے۔ یہ جہاں پر بھی پیدا ہوگا، جہاں پر بھی قدرت اسے پیدا کرے گی، 6 کونوں کے ساتھ پیدا کرے گی، چاہے وہ پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے، چائنا میں، امریکہ میں، نجف میں، جہاں سے بھی یہ نکلے گا 6 کونوں کے اندر یہ نکلے گا، کیونکہ یہ اس کی ٹیکنیکل فارمیشن کا رول ہے۔ 6 کونے آپ نے اس طرح، اس کو جب سی ایکسس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو 6 کونے نظر آئیں گے۔ آپ میرے ساتھ گنیے گا، 1 2 3 4 5 اور 6، یہ 6 کونے یعنی ہیگزاگونل ہوگا۔ یہ بائی پیرامڈ میں اصل میں نکلتے ہیں۔ اس کے نیچے کا حصہ ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے آپ کو اس کے نیچے کا جو گنبد ہے وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ اس طرح جو گنبد آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے یہ نیچے کی طرف بھی کوارٹز کا ہمیشہ ہوگا۔ تو اکثر جب آپ پہاڑوں میں جیم سٹون کی فائنڈ کرتے ہیں تو کوارٹز بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ کو مل جاتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈائمنڈ ہے، حالانکہ یہ ڈائمنڈ نہیں ہے۔ اور کوارٹز کی پہچان آپ نے اسی طرح کرنی ہے، یعنی جہاں پہ بھی آپ کو کوارٹز ملے گا، جتنے بھی سائز کا ملے گا، اس کی فارمیشن ایسی ہوگی، ہیگزاگونل ہوگا، بائی پیرامڈ ہوگا، اور اس کے اوپر آپ کو ہاریزنٹل اسٹیریشن، یہ لائنز آپ کو دکھ رہی ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں اسٹیریشن، اس کی سرفیس کے اوپر لائنز ہوں گی، یو کین سی، یہ اس کی فارمیشن کی لائنز ہیں جس کی مدد سے ہم کوارٹز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کوارٹز ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ہاریزنٹل اسٹیریشن۔ یہ تو ہو گئی کلیئر کوارٹز کی فارمیشن جسے عام لوگ در نجف کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں بہت ساری اقسام آتی ہیں، یعنی کلیئر کوارٹز، فیڈن کوارٹز، ڈائمنڈ کوارٹز، ونڈو کوارٹز، ان ہائیڈرو کوارٹز، کلورین کوارٹز، روٹائل کوارٹز، اینڈ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں۔
اس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہوں گا روٹائل کوارٹز کی رف یعنی موئے نجف، جس کو عام لوگ موئے نجف کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو مت، جو غلط فہمی لوگوں میں مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں مبارک ہستیوں کے بال ٹریپ ہوتے ہیں۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، مبارک ہستیوں کے بال اس میں ٹریپ نہیں ہوتے، اس میں ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ کی انکلوژن ہوتی ہے۔ یہ جو روٹائل آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ روٹائلز ہیں، یہ ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ کی انکلوژن ہوتی ہے جو کہ کوارٹز کے اندر ٹریپ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں اس کی کٹ فارم کے اوپر۔ کٹ فارم کوارٹز میں آپ کو دو قسم کی کٹ فارم عام دور نجف میں ملتی ہوتی ہیں، ایک جس کو آپ برف کے گولے کہتے ہیں، عام لوکل جو لینگویج ہے وہ برف کے گولے، اور اس کو ہم بولتے ہیں ملکی کوارٹز۔ اور اس کے علاوہ ایک بالکل کلیئر کرسٹل ہوتا ہے اس طرح کا، یہ بالکل کلیئر کرسٹل ہے، اس کو نیچے سے میں نے پالش نہیں کروایا تاکہ یہ اوپر سے خوبصورت لگتا ہے، دیکھیں پیارا لگتا ہے۔ سو اس کو ہم بولتے ہیں کلیئر کوارٹز یا راک کرسٹل، اور اس کو ہم بولتے ہیں ملکی کوارٹز۔ یہ دور نجف کی دو اقسام ہیں جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ کوارٹز انتہائی سستا سٹون ہے اور آپ کو یہ کہانیاں کرا کے اچھا خاصا لوٹ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے روٹائل کوارٹز۔ روٹائل کوارٹز وہی چیز ہے جس کو آپ موئے نجف کہتے ہیں، اور اس کی حقیقت میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کے اندر ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ کی انکلوژن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی موئے نجف کی آپ نے پہچان کیسے کرنی ہے؟ موئے نجف میں جو یہ بال ہوتے ہیں، یہ جو ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ کی انکلوژن ہوتی ہے یا روٹائلز ہوتے ہیں، یہ ایک ڈائریکشن میں کبھی بھی نہیں ہوتے، یعنی اگر سمپل ایک ڈائریکشن میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کے اوپر شک کر سکتے ہیں کہ یہ فیک ہے۔ بٹ اس میں فیک سٹونز بہت کم ہی آتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ دنیا میں اور بہت زیادہ تعداد میں نکلتا ہے۔ سو آئی تھنک سو کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جو چیز ایزیلی اویلیبل ہے اس میں بھی فیک چیزیں وہ بناتے پھریں، یو کین سی۔ اس کے بعد اس کی بات کرتے ہیں ویلیو کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے کوارٹز کو بہت زیادہ ویلیو دی ہے، بہت زیادہ ویلیو دی ہے۔ یہ واحد ایک پتھر ہے جو کہ ٹیکنیکلی ایکول ایکولیبریم کے اوپر آسیلیٹ کرتا ہے۔ اس کی جو وائبریشن ہوتی ہے وہ ایکول ایکولیبریم کے اوپر ہوتی ہے جب اس کو پاور فراہم کی جائے تو، یعنی آپ کی گھڑی کا کے اندر جو میکینزم لگا ہوا ہے کوارٹز واچ میں، اس میں کوارٹز کا ٹکڑا لگا ہوتا ہے اور اسی کوارٹز کے ٹکڑے کی مدد سے آپ کو ایگزیکٹ ٹائم مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کوارٹز کا۔ اس کے علاوہ کوارٹز جو ہے یہ انڈسٹریز میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ ہے، اور اس سے جو گلاسز بنائے جاتے ہیں وہ انتہائی پرفیکشن میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے کچھ انڈسٹریل بینیفٹس ہیں۔ تو اس کے بعد جو کوارٹز کو اللہ پاک نے خاص خاصیت دیا ہے وہ دیا ہے کہ کوارٹز آپ کا جو اورا ہے، آپ کا جو ماحول ہے اس کو صاف کرتا ہے۔ اکثر یہ ٹورمیلین کے کمبینیشن کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ یہ ایک اسپیسیمن ہے میرے پاس، یہ آپ ٹورمیلین کی کمبینیشن کے ساتھ ہے، مکمل ٹرمینیٹڈ ہے۔ اس کی ٹپ آپ نے لازمی دیکھنی ہوگی، یعنی جو اسپیسیمن آپ لے رہے ہیں اس کی ٹپ شارپ ہونی چاہیے۔ ٹپ شارپ ہوگی تو یہ مکمل ورک کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو اسپیسیمن میں آپ کو کمبینیشن ملتی ہے، جیسے کہ اس کے ساتھ ٹورمیلین ہے، اور یہ جو وائٹ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے مدر راک، اس کو ہم بولتے ہیں فیلڈ سپار۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ فیلڈ سپار ہے۔ سو فیلڈ سپار، ٹورمیلین اینڈ کوارٹز کی کمبینیشن بہت زیادہ ہیلنگ لے کے آتی ہے، بہت زیادہ فائدے لے کے آتی ہے اگر آپ اس کو اپنے پاس اپنی ٹیبل کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں ایک آپ کو اسپیسیمن دکھاؤں جو کہ بہت ہی خوبصورت قسم کا اسپیسیمن ہے، اس میں ڈائمنڈ کوارٹز ہے۔ یہ ڈائمنڈ کوارٹز کی قسم ہے، یہ بہت زیادہ ڈرٹی ہوا ہے، اس کو اگر میں صاف کر لوں تو بہت کرسٹل کلیئر سٹونز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خوبصورت، ابھی بھی آپ دیکھیں تو اس میں چمک آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ ڈائمنڈ کوارٹز میں سب سے زیادہ کلیئر سٹون ہے، اور یہ کلسائٹ کی کمبینیشن کے ساتھ ہے، سو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت اسپیسیمن ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ہیلنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو کوارٹز، اسپیشلی اسموکی کوارٹز، اسموکی کوارٹز کو لوگ اپنے لیونگ ایریاز میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں ایز اے ہیلر رکھتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے کمرے میں پڑا ہے ایک اچھا اسپیسیمن، تو یہ آپ کا جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو پیوریفائی کرتا ہے۔ یہ میڈیکلی کچھ بینیفٹس ہیں کوارٹز کے۔
میں نے آج آپ کو کوارٹز کے بارے میں بتا دیا، اس کی فارمیشن، بینیفٹس۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کوشچن ہو اس حوالے سے تو آپ ضرور ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب مثبت طریقے سے دیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔